بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکر بن عیاش رضی اللہ عنہ قال دخلنا على ابی حسین نعوده ومعنا عاصم قال ابو حسین لعاصم تذكر حديثا حدثناه القاسم بن المخيمرة قال نعم أنه حدثنا يوم عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى العبد المسلم قال الله تعالى للذين يكتبون اكتبوا له أفضل ما كان يعمل إذا كان طلقا حتى أطلقه، رواه احمد فی مسنده۔ یہ بیان بیماری اور بیماری کے علاج سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈاکٹری کا فن سیکھنا اور لوگوں کو علاج کرنا یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایک بیماری کے دنوں میں کیا فضیلت ہے، خود بیماری کی کیا فضیلت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ دھیان سے سنیے گا۔ ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو حسین کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ یہ صحابی ہیں ابو بکر بن عیاش، اور حضرت عاصم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ابو حسین نے حضرت عاصم سے فرمایا کوئی حدیث یاد ہے جو ہمیں قاسم بن مخیمرہ نے بیان کی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یاد ہے حدیث۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ اب حدیث سنی آ رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی تندرستی کے زمانے میں جو بہترین اعمال کرتا تھا اور اس کا جو اجر و ثواب تھا، آج بیماری کے دن میں بھی اے فرشتوں اس کا وہی اجر و ثواب لکھو، یہاں تک کہ میں اس کو دوسری بار شفا عطا کر دوں۔ یعنی جب تک اس کو اپنی بیماری سے شفا نہ ملے، اس کو تندرستی کے زمانے میں جو اعمال کرنے سے ثواب ملتا تھا، بیماری کے زمانے میں وہی ثواب لکھ لو یہاں تک کہ میں اس کو شفا دوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مومن کو بیماری بھی ٹچ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ تندرستی کے زمانے کا ثواب لکھتے ہیں۔ علاج کرنے اور بیمار پرسی کرنے سے جہاں مختلف قسم کی آزمائشوں اور بیماریوں سے بندوں کو صبر آزما گھڑیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں ان کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ گناہوں کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں بیماریوں کے زمانے میں، یعنی گناہ بھی کم ہوتے ہیں اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ جب بندہ بیماری کی وجہ سے وہ نفل عبادات نہیں کر پاتا جو تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زائد عبادات کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آنے دیتا۔ اگر 100 نفل پڑھتا تھا اور اب بیماری میں 1 نفل بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 کے 100 نفل کا ثواب لکھواتا ہے۔ البتہ بیماری کے زمانے میں فرض واجب وغیرہ معاف نہیں، ان کو تو چاہے پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو سو کر پڑھے، مگر وجوب وغیرہ فرائض معاف نہیں، بلکہ اس کی نیت اور ارادے کو دیکھ کر اس کے نامہ اعمال میں اس کے عبادت والے سلسلے کا اندراج کیا جاتا ہے، یعنی لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ عملی طور پر عمل کرنے سے بالکل عاجز ہو گیا ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ نفل عبادات کا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث آ رہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتكى المؤمن اخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے یوں صاف کرتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔
آپ لوہے کو لوہار کی بھٹی میں ڈالیں گے تو اس پر جتنا میل کچیل اور کاٹ ہے وہ بھٹی اس کو صاف کر کے ختم کر دیتی ہے اور صاف ستھرا لوہا باہر نکل آتا ہے۔ فرمایا بیماری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ بندے کے اور بندے کے گناہوں کو اسی طرح صاف کر دیتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ بیماری کے زمانے میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیماری بندے کی اختیار کی چیز نہیں، بندہ بغیر کسی ذاتی دخل کے اس میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکان لگتی، بھئی حلال روزی میں تھکان لگ گئی، بیماری، یہاں تک کہ فکریں آتی، مسلمان غم لاحق ہوتا اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شان اس کے گناہوں کو معاف فرماتی ہے۔ حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی۔ تیسری حدیث آئی ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام السائب او ام المسیب قال ما لك یا ام السائب ما لك یا ام السائب او یا ام المسیب تزغزقین قالت الحمى قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد۔ یہ تیسری حدیث ہے، دھیان سے سنی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس گئے، ان کا نام ام سائب تھا یا ام المسیب تھا، آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ کانپ رہی ہو؟ بوڑھی عورت تھی، کانپ رہی تھی، ہل رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے بخار آیا، تو وہ خاص ساتھ ساتھ یہ بولی کہ مجھے بخار آیا ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے، یعنی یہ بڑھائے نہیں بخار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو گالی مت دیا کرو، فرمایا یہ کوئی بری چیز نہیں جو آپ کو بخار آیا، فرمایا کہ بنو آدم یعنی انسان لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بنی آدم، اس لیے کہ بخار میں بھی مسلمان بندے کے گناہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی، بخار میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے بخار آئے تو سمجھو اللہ کی نعمت، علاج کرنا تو سنت ہے، علاج کرنا بھی چاہیے، آگے حدیثیں آ رہی۔ بیماریوں اور امتحانوں کی وجہ سے تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ چیز تسلی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تکالیف کی وجہ سے خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صرف بخار اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بخار بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا شکوہ شکایت کیے بغیر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ جب بخار پر اتنا ثواب ہے تو اور بیماریوں پر تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ چوتھی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه الا كفر به من سيئاته۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا مسلمان کو جو بھی بیماری حتیٰ کہ تھکان لگتی ہے، تکلیف اور غم لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ فکر لگتی، بھائی پریشانی آتی ہے تو آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، جس کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے تو اللہ ان فکروں اور غم کی وجہ سے بھی گناہوں کو معاف فرماتے۔ آگے کی حدیث میں کہا گیا بیماریوں کو برا بھلا نہ کہو۔ ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل ام السائب او ام المسیب، یہ وہی حدیث ہے جو آگے آ چکی ام سائب والی۔ جن کاموں کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے ان کو برا بھلا کہنا یا ان پر راضی نہ کرنا، نہ رہنا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں۔ دیکھیں اگر کوئی آدمی اپنا کوئی عضو کاٹ کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اسے ملامت کیا جائے، یعنی کوئی آدمی کیا کرے جیسے انگلی کاٹ ڈالے، ناک کاٹ ڈالے، یہ کاٹ ڈالے اور جان بوجھ کر مصیبت میں آئے تو اس کو برا بھلا کہا جائے، اور اگر اس کی وجہ سے اس کو موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ خودکشی کرنے کے برابر جو حرام ہے، کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے،
دوسری چیزیں آدمی اگر خود کرتا ہے تو خود، اور موت آ گئی تو خودکشی کا گناہ لاحق ہو. اس لیے آپ پنکھے سے لٹک نہیں سکتے، ندیوں میں تالابوں میں کود نہیں سکتے، اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتے. ایکسیڈنٹ ہو جائے تو شہید ہے، آدمی خود نہیں کرتا ہے. بخار جیسے اللہ کی طرف سے آتا ہے بیماریاں، ایسے ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ اگر وہ مسلمان اپنی حلال روزی کے لیے نکلا تھا یا اچھے کام کے لیے نکلا، شرط یہ کہ گناہ کا کام نہیں تھا، اور راستے میں موت آ گئی کسی بھی سبب سے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو آدمی اللہ اور نبی کے لیے نکلا اور پھر راستے میں موت آ گئی، قرآن کہتا ہے ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو شہید ہونے کا اجر ثابت ہو گیا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھے، تبلیغی جماعت کی امداد کرنے کے لیے گئے تھے اور پلین سے واپس آ رہے تھے اور اس میں شہید ہو گئے. ان میں اور بھی بہت سارے مسلمان تھے، زیادہ تھے. تو بعض بدعتیوں نے یوٹیوب پر رکھا تھا کہ دیکھو جماعت میں گیا تھا نے ایسی بری موت آئی. تو میں نے اس کا جواب دیا. تو اس کو ٹویٹ صرف 400 آدمی نے کیے تھے، بدعتی ہوں گے انہوں نے کیا تھا. میں نے قرآن و حدیث سے 2 منٹ کا جواب دیا تھا، تو تقریباً 5 لاکھ سے اوپر لوگوں نے ٹویٹ کیا. ان کی بات دب گئی، قرآن کی بات اوپر آ گئی. قرآن نے کہا کہ جو اللہ اور نبی کے لیے گیا ہو اور راستے میں موت آ جائے فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کے لیے شہید کا اجر ثابت ہو. بھائی بولو نا، جنید جمشید صاحب کو شہید کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ تو جماعت کی امداد کے لیے گئے تھے، تو نیک کام کے لیے گئے. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. شہید کی موت کو لوگ برا کہتے ہیں. اس طرح آپ کسی اچھے کام کے لیے گئے تھے، جیسے آپ کوئی کام کے لیے دکان پر گئے، اچھے کام کے لیے گئے، موت آ گئی. ایمان پر موت، شرط یہ ہے کہ گناہ کا کام نہ ہو، بس اتنا یاد رکھ. اللہ ہم سب کو ایمان پر اور اچھے کاموں پر موت عطا فرمائے. حضرت 5ویں حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو ان الفاظ میں دعا کرے، اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما تاکہ تیرے دشمن کا مقابلہ کرے، یا تیری خوشنودی کے لیے یہ نماز پڑھے یا کسی کی جنازے کی نماز میں جائے. تو آدمی یہ دعا کرنی چاہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ بیمار ہے، تیری بندی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما تاکہ تیرے راستے میں یہ دین کا کام کرے، یا کم از کم جنازے کی نماز پڑھنے جائے، کسی مومن کو جنازے میں دفنانے کے لیے جائے، تو اللہ اس کو شفا عطا فرما. معلوم ہوا کہ بیمار پرسی کرتے وقت بیمار کے حق میں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ اس بندے کو شفا عطا فرما تاکہ تیرے دشمن کے مقابلے میں جائے یا کم از کم نماز پڑھنے کو لیے جائے. بخار اگر آ جائے تو اس کے علاج کے لیے نہانا کیسا ہے، دھیان سے سنیے. آسمانوں سے جو چیزیں بتلائی گئی اگر ہم لوگ نہیں کرتے ہیں نا تو ہمارا نقصان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بیماریوں کے علاج بتایا اور اللہ نے آپ کو آسمانوں سے بتلایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اذا حم احدکم فلیسن علیہ الماء البارد 3 لیال من السحر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، دھیان سے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو بخار آ جائے تو 3 رات سحری کے وقت اپنے بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالو، اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے. مگر لوگ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت اٹھے کون؟ یہی تو مصیبت ہے نا. بخار میں جب گرمی کا بخار ہو تو ٹھنڈے پہر اٹھ کر 3 رات تک اپنے بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالے تو اللہ تعالیٰ شان اس کے ذریعے سے شفا دیتے. بعض بچے جو ہے نا دوائیں نہیں پیتے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بخار آتی ہے تو ڈاکٹر لوگ جو آج کل دیتے ہیں نا پوتا رکھنے کے لیے، تو وہ پانی ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کے پوتے رکھو. بھائی بولو نا زور سے، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو پھر نہائیں گے ٹھنڈے پانی سے تو ٹھنڈک کی وجہ سے وہ اندر کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور 3 دن تک کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شان اس کے ذریعے شفا دیتے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث دھیان سے سنی،
کھجور کے ساتھ تربوز کھاتے تھے، کیونکہ آپ جہاں رہتے تھے مدینہ منورہ میں گرمی بہت تھی اور کھجور بھی بہت گرم، اور وہاں تربوز بھی بہت ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ ہمارے یہاں تو تربوز دیکھنے کو بھی نہیں ملتے، یہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا اس سے بھی بڑے بڑے تربوز ابھی بھی مکہ مدینہ میں اتنے بڑے بڑے، یہ تو میرے ہاتھ کم پڑتے، میں نے خود نے کھائے ہیں، اتنے بڑے بڑے تھے، کیونکہ جتنی زیادہ گرمی تپتی ہے اتنا زیادہ وہ پھیلتا ہے۔ تو کھجور میں گرمی ہے تو آپ ساسم اس کے ساتھ ذرا زور سے بولو نا، کیا کھاتے تھے؟ تربوز۔ سردی کے موسم میں صرف آپ کو یہی کھانا چاہیے، کھجور کھانا چاہیے۔ سردی میں ٹھنڈک پکڑتا ہے بدن تو کھجور کھانے سے گرمی پکڑتا ہے۔ آپ تو گرمی کے زمانے میں اس لیے تربوز ساتھ کھاتے تھے، اور فرماتے کہ ہم کھجور کی گرمی کے اثر کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کے اثر کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ جب آپ کا انتقال ہوا، مجھ پر پانی کے ساتھ ساتھ مشکیزیں بہاؤ، 7 مشکیزیں، 7 برتن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بخار چڑھا ہے، آپ مجھے 7 مشکیزیں میرے اوپر پانی ڈالو۔ تو بخار جب سخت گرمی والا ہو، بدن گرم ہوتا ہے نا تو آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ گرم ہے، اس وقت ٹھنڈے پانی سے استعمال کرنا چاہے، بہت جلدی شفا ملتی ہے۔ ایک حدیث آ رہی ہے کہ دم کرنا، پھونک مارنا، قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ بھی ایک علاج ہے۔ اب دھیان سے سنو کون سا دم درست ہے، اس بارے میں سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں دم کرتے تھے، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا۔ جاہلیت کے زمانے میں شرک کے ذریعے کرتے تھے جو جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا، اس لیے جاہلیت کے زمانے میں وہ کرتے تھے۔ مگر عوف بن مالک نے پوچھا اللہ کے رسول اب تو ہم اسلام لے آئے، اب آپ کی کیا رائے ہے دم کرنے میں؟ پھونک مارتے ہیں نا اس کے بارے میں، قرآن پاک پڑھ کے دم کرنا اتنا زیادہ اثر والا ہے، اتنا زیادہ کہ ایک زمانے میں ہماری مسجدوں کے باہر غیر مسلم عورتیں لائن لگی کھڑی رہتی، اتنا زیادہ باثر ہے۔ دوائیں فیل ہو جاتی، جب بچوں کو نظر لگ جاتی نا تو دوائیں فیل ہو جاتی، مائیں حیران ہو جاتی، اتنی زیادہ نظر لگ جاتی۔ کل پرسوں تو حدیث آئی تھی، پچھلے ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی اذان سے پہلے بچوں کو گھروں میں رکھو یہاں تک کہ کالا اندھیرا ہو جائے۔ بھائی آئی نا حدیث، کیوں فرمایا تھا کہ شیطانوں کے سمندروں پر جانے کا، واپس ہونے کا وقت ہوتا ہے تو نظر ڈال کے جاتے ہیں تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اسے مغرب سے پہلے بچوں کو گھر میں لینے کا حکم۔ یہ میں غیر مسلم عورتوں کو بھی کہتا ہوں، یہ حدیث سناتا ہوں۔ آیت الکرسی ہے، الحمد شریف ہے، یہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ تو وہ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شرک والی چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر مشتمل ہو یا قرآن کی آیتیں ہوں اس سے دم کرنا جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منقول ہو، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں اور آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی، جیسے آیت الکرسی ہے یا یہ ہے وہ ہے، کوئی بھی چیز پڑھی، مگر نیت آپ کی صحیح ہے، اللہ کے کلام میں سے، تو شفا مل کر رہے گی۔ بس اس میں ایک شرط ضروری ہے کہ شرکیہ کلمات نہ ہو، غیر مسلم لوگ جو استعمال کرتے ہیں۔ آج کوئی مسلمان عورت آئی تھی جھانپے سے، شادی بھی اس کی جھانپے میں ہوئی، تو کہنے لگی کہ میرا شوہر رات کو 2 بجے دیر سے آتا ہے تو ہماری اب لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کیوں لڑائیاں؟ آپ اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوں، میں نے اس کو سمجھا کہ آپ کی جگہ میں ہوں اور میں رات کو 2 بجے آؤں اور اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ ایک بات تو یہ کہی، میں نے کہا آپ لڑائی کا جواب لڑائی سے مت دو،
دوسری بات میں نے پوچھی آپ گھروں میں تعلیم کرتے ہیں دین کی کوئی تعلیم؟ تو کہا نہیں۔ تو گھر میں تعلیم کرو، شروع کرو۔ قرآن و حدیث کی ایک بات کان میں پہنچی نا تو دل نرم ہوگا، اور پھر بیوی کا احساس ہوگا کہ جو کہہ رہی بھی صحیح کہہ رہی۔ تو کہا میں آئندہ پیر کو مجھے آ کے جواب دے جاؤ کہ آپ نے تعلیم شروع کی کہ نہیں کی، اور پھر اس کو ماحول میں رکھو، جماعت کے ماحول میں، عالموں کے ماحول میں رکھو۔ اس نے ایک بات مجھے عجیب کہی، تو وہ مجھے اصل سنانا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو میں درگاہ پہ لے گئی تھی۔ میں نے کہا کیوں لے گئی تھی؟ تو کہا نظر اتاروانا ہے۔ میں نے کہا پیچھے ہماری ہوگی یوں کر کے؟ تو کہا ہاں۔ تو میں نے کہا نظر گئی؟ تو کہا نہیں۔ میں نے کہا ابھی بھی پریشان کرتے؟ میں نے کہا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا کیا کیا ہے؟ تو کہ ناریل منگوایا تھا۔ میں نے کہا ناریل واپس ملے؟ نہیں۔ میں نے کہا وہ کھا گیا۔ کہا اب کبھی بھی مت جائیے، مسلمان اللہ تعالیٰ اور اللہ کے کلام اور نبی کے کلام سے شفا سے۔ میں نے کہا بول اب جاؤ گے؟ کہا نہیں جاؤں گی۔ اس سے اقرار کروایا میں، آج ہی کی بات۔ یہ سب شرکیہ چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں نا مزاروں پہ رکھتے ہیں نبی یوں یوں کر کے مارتے ہیں، اس سے ایمان خراب ہوتا ہے، اور نظر کبھی نہیں اترتی، کبھی نہیں اترتی۔ حدیث نمبر 6 عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیها وامرأة تعالجها وترقیها فقال عالجیها بکتاب اللہ۔ دھیان سے سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور ایک عورت میری سہیلیوں میں میرا علاج کر رہی تھی، وہ علاج جانتی تھی، اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی پوچھا، اور فرمایا اللہ کے رسول یہ مجھے دم کر رہی تھی قرآن پاک سے۔ نہیں، اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں دم کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرما رہی وہ دم کر رہی تھی۔ تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا دم کر رہی ہو؟ تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ۔ حضرت عائشہ کو اگر دم کرتی ہے تو سہیلی ہے تو قرآن پاک سے علاج کر اس کا۔ اس نے پھر ایسا ہی کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شفا مل گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی جانکار ہے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ باقی یہ جو بھوئے ہیں، آج کل تعویذوں کا دور چلا ہے، اس میں امت کو بے حساب گمراہ کیا جاتا ہے۔ کئی لاکھ لوگ روپے لیتے ہیں، مکان خالی کرواتے ہیں کہ مکان خالی کرو جلدی سے، بیچوا ڈالتے ہیں۔ ایسے ایسے جاہل امت میں پیدا ہوا ہے، اور لوگوں میں عقل نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی عقل نہیں۔ وہ داڑھی ٹوپی والے دیکھ کر سمجھتے ہیں اللہ والے ہیں، وہی اللہ والے نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتے ہیں۔ ابھی واپی دمن سے ایک علاج کرنے کے لیے میرے پاس آئے، تو کوئی یو پی کا بدعتی عالم ہے، وہ عالم کیا وہ جاہل ہی ہوگا۔ وہ کہہ رہے کہ بکرے کی کلیجی لے آؤ، اتنے پائے لے آؤ، اتنے یہ لے آؤ، اور اس کو قبرستان میں دفن کرواتے۔ وہ بیچارہ مہنگا کتنی چیز لائے گا، اور چھریاں دفن کرواتے، چھریاں قبرستان میں، اور پھر پیسے لیتے وہ الگ۔ نعوذ باللہ، توبہ کرنی چاہیے ایسی چیزوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک کی چیزیں جو غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، اور پھر پریشان ہوتا کچھ نہیں تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں، اور یا اچھے عالموں کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی بھی عالموں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ شرک کی چیز نہیں۔ آدمی 1 سیکنڈ میں ایمان سے نکل جاتا ہے۔ زور سے بولو بھائی کتنی سیکنڈ میں؟ 1 ہی سیکنڈ میں ایسے عمل کرتے۔ ایمان کو کیا سمجھتے ہم؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں کرنے کی اجازت وہی کرنا چاہیے، جن چیزوں کی کرنے کی اجازت نہیں ہے ان چیزوں کو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو بطور علاج کے دم کی شکل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید سے علاج کریں تو نبوی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے کی حدیث آ رہی، حوی بن حابس رضی اللہ عنہ تیمی خاندان سے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الو میں کوئی نحوست نہیں۔ الو قسم کے پرندہ آتا ہے، تو اس زمانے میں لوگ ایسا کہتے تھے کہ الو پرندہ یہاں بیٹھا ہے یا گھر کے پاس آیا تو اپنے گھر پر مصیبت آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی بیماری یا نحوست، زور سے بولو بھائی، کہا وہ تو اللہ نے بنایا، وہ پرندہ ہے، وہ آئے گا بیٹھتا ہے، اس کو کیا مطلب، سر پر سے بھی گزر جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔
تو لوگ کہتے ہیں کہ سر پر سے گزر گیا لہذا تیرا سب ستیہ ناش ہو جائے، الو گزرا اس، یہ آپ کے زمانے میں تھا۔ آج بھی غیر مسلموں میں یہ چیزیں ہیں، اس کو دیکھا دیکھی مسلمان کرتے۔ ابھی میں کہاں بیان میں گیا تھا، پرسوں ترسوں آہوا دانگ گیا تھا، آپ ترکستان آئے تھے نا، کتنے دن ہوئے؟ بدھ کے دن، شنیوار کو، پرسوں کی بات، میں آہوا دانگ گیا تھا۔ آہوا دانگ سے 12-13 کلومیٹر پر ایک بہت بڑا قصبہ ہے، مسلمانوں کا گاؤں ہے، بہت 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 بستی، پورا یہ وہ سب پیک ہو گیا، اطراف میں بھی بہت دیہات۔ تو میں نے کہا کہ ہم لوگ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی شرک کی کوئی چیز ہمارے اندر آنی نہیں چاہیے۔ تو میں نے ایک مثال دی کہ آج بھی ہمارے گھروں میں میت ہوتی ہے تو ہم لوگ میت کو جس رضائی پہ سلاتے ہیں مؤذن صاحب کو دے دیتے ہیں کہ مسجد میں جمع کر لو۔ یہ غیروں سے آیا ہے، کیوں آیا معلوم ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رضائی جس پر ہمارا میت سویا ہے، ہم سوئیں گے یا بیٹھیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے۔ ایسا ہوتا تو ہم علماء کرام کبھی سے مر گئے ہوتے۔ یہ مسجدوں میں یہی گودروں پہ ہم سوتے ہیں نا، ابھی بھی لوگ مسجدوں میں سلاتے ہیں، ایسا ہوتا ہم کبھی مر نہیں گئے ہوتے، یہ جماعت والے بھی کبھی سے مر گئے ہوتے۔ یہ ایمان، یہ شرک ہے، شرک۔ ذرا زور سے بولو بھائی، یہ کیا ہے؟ میں روز کہتا ہوں اپنی والدہ کی مثال دے کر، ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو جس رضائی پر وہ سوئے تھے وہ میں نے مؤذن صاحب کو کہا کہ یہ میرے گھر واپس پہنچا دینا، میں نیا رضائی مسجد کو دوں، اس پر میں بیٹھ کے دعا مانگتا ہوں۔ والدہ جس پر سوتی تھی کہ اللہ، وہ ایک پارسا اور نیک خاتون تھی، روزانہ 15 پارے قرآن پڑھتی تھی، اس پر بیٹھ کر اس پر سجدہ کرتی تھی، وہ کرسی پر بیٹھ کر، اس کی برکتیں تو مجھے عطا فرما۔ اب جواب دو بھائی، اس رضائی پر بیٹھنے یا سونے سے مر جائے گا آدمی؟ کیا اس میں موت کی طاقت رکھی اللہ نے گودرے میں؟ بھائی بولو نا، ہے اس میں طاقت؟ آپ لوگ بھی انشاءاللہ کہو کہ وہ میت والا رضائی گھر میں ہی رکھیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ بالکل غلط بات ہے۔ صحابہ کرام کی یہاں اگر وہ چادریں جاتی تھی تو وہ گھر واپس آتی تھی۔ اس کا آپ مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں جو ہے اس کو صلح وہ مر جائے تو اچھا، اپنے نہیں مرنا چاہیے، یہی تو مطلب ہوا نا۔ یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے منافی۔ اب ایک ہے نیکی کمانے کا موقع تو بھائی اچھا ہی دو نا، نئی رضائی دو۔ تو میں نے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دے دیا، مگر وہ نہیں دیا جس پر والدہ سوئی تھی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ الو گھر پہ آیا، اب جب الٹا ہی ہوگا، یوں سب کام الٹے ہی ہوں گے، یہ سب غلط بات ہے۔ نظر لگ جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کسی کی میٹھی نظر لگ جائے تو وہ آدمی، اس کا اثر ہوتا ہے۔ نظر لگ جانا بالحق ہے، اور اس سے اچھا شگون لینا نیک فعل ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الو تمہارے سر پر سے بھی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، آئے جائے بیٹھے کچھ بھی نہیں۔ البتہ کسی کی نظر لگ جانا برحق ہے۔ اب تم قرآن سے اس کا علاج کراؤ۔ آگے حدیث آئے گی کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کی نگاہ لگ گئی، جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ آگے آئے گا، انہوں نے لنگی نیچے پہنی تھی اور ایک صحابی کے سامنے کرتا نکالا، اور ان کی شاید پہلی بار ملاقات ہوئی، تو ان کا بدن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ سامنے والے صحابی کی نظر لگ گئی کہ اللہ، آپ نے اتنا خوبصورت بدن کیا، بھائی اتنا ہی زبان میں آیا۔ وہ کوئی بددعا نہیں تھی۔ آسمانوں سے اعلان ہے کہ کوئی بھی چیز کی تعریف کرنا ہو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ پہلے بولو تو نظر نہیں لگے گی، میٹھی نظر بھی نہیں۔ وہ بھول گئے، بس ان کی زبان سے ایسا نکلا، اتنا خوبصورت بدن، تو وہ صحابی کی نظر لگ گئی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کی نظر لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نظر لگی ہے وہ اس شخص کو بلاؤ۔ تو وہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا وضو کا پانی جمع کرو، اور ان کو کہو غسل کر کے آؤ، وہ پانی بھی جمع کرو۔ اور وہ دونوں پانی جمع کر کے جن پر نظر لگی تھی وہ پانی ان کے بدن پر ڈالا گیا، تھوڑی دیر میں وہ نظر اتر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی علاج کروایا۔ تو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، سب مل کر زور سے بولو، وہ کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا۔
محمد بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فال نکالنا تو 3 چیزوں میں، گھر، گھوڑا اور بیوی میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ہاں میں جواب دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جبکہ آپ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، سب سے بہترین شگون اچھی فعال ہے، یعنی کسی چیز سے آپ اچھی نیک تمنائیں مراد لو تو یہ جائز ہے، اور اچھی نظر لگ جانا بھی برحق ہے، لہذا اس نظر کو اتارنا چاہیے۔ قرآن پاک کے ذریعے وغیرہ کے ہم دیتے ہیں یا اور اس کے بعد اتر ہی جاتی ہے الحمدللہ۔ زمانے جاہلیت میں بعض چیزوں سے برا فال نکالا جاتا تھا۔ جب کوئی آدمی صبح کو سفر کے لیے نکلتا اور اس کے سامنے الو گزرتا، وہی پرندہ، تو وہ اس نیت سے سفر کا ارادہ چھوڑ دیتا کہ الو سامنے آ گیا، اب تو الٹا ہی ہوگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا تو وہ بیچارہ سفر، آج بھی غیر مسلموں میں ہے، کام کے لیے نکلا تھا، بلی آ گئی، کہا بیکار ہو گیا۔ اور یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی آ رہی دھیمے دھیمے۔ جتنی جہالت ہوگی نا گھروں میں اتنا ہی زیادہ ایسی چیزیں پھیلے گی، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ آج کل اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دکاندار، دھیان سے سنو یہ بات، دکاندار صبح سویرے پہلے گاہک کو برے یا اچھے فال سمجھتا ہے۔ اگر کوئی ادھار لینے والا آیا یا زیادہ بحث کرنے والا ہے تو دکاندار سمجھتا ہے کہ آج کا دن کاروباری لحاظ سے اچھا نہیں رہے گا۔ ارے بھائی کوئی ادھار لینے کے لیے آیا نا تو اچھا ہے، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دودھ کا، چائے کا، بسکٹ کا، اور ادھار لینا آیا، آج پیسہ نہیں ہے اور پہلا ہی گاہک ہو تو اس کو جلدی دینا چاہیے اسلام، کیونکہ آپ اس مجبور کی مدد کر رہے ہیں آپ۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ جو پہلے لینے آیا اور بونی اچھی نہیں ہوئی تو سمجھے گا کہ آج پوری دکان بیکار جائے گی۔ آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی آپ سے ادھار مانگنے آئے، وہ پہلا ہی گاہک ہے تو جلدی دینا چاہیے اور برکت نازل ہوگی۔ وہ کوئی مفت تھوڑی لینا آیا ہو تو آپ کو دینے ہی والا، ابھی پیسے نہیں ہوں گے۔ شریعت نے برے فال کی اس وہم پرستی کو بالکل سے ختم کر دیا۔ کوئی ایسی چیز مؤثر بالذات نہیں، کسی چیز میں اثر نہیں اللہ کے سوا، نفع نقصان اور اچھائی اور بلائی کا مالک، زور سے بولو بھائی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ آدمی اچھے فعال لے سکتا ہے۔ مثلاً آپ صبح کو کسی مقصد کے لیے نکلے، راستے میں چند نیک لوگوں سے ملاقات ہو گئی، آپ اپنی روانگی کا مقصد بیان کیا کہ بھائی میں تو نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، انہوں نے آپ کو خوب حوصلہ دیا اور برکت کی دعا کی، اس سے اپنے مقصد کے اچھا ہونے کا اندازہ لگانا درست ہے۔ یعنی جیسے آپ کوئی کام کے لیے صبح نکلے یا اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور کچھ اچھے دیندار لوگ سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بھائی ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، فلاں نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو دعائیں دی، تو اب آپ اچھا فال لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ سفر میں اور برکتیں نازل ہوں۔ برا فال نہیں لے سکتے کہ یہ مل گیا اس لیے ایسا ہوا، نعوذ باللہ استغفر۔ اور پھر بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں سپرد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بھئی دعا کرنی، ہمارے ترکسر دارالعلوم میں جہاں میں رہتا ہوں، حاجی سعید صاحب ابھی پچھلے جمعہ کو انتقال کر گئے۔ ہمارے فضل بھائی سے بھی جو ذمہ دار ان سے بھی بہت تعلق تھا، انہوں نے ان کے بیٹے مولانا فضل صاحب جو نماز پڑھاتے ان کی بھی بہت خدمت کی، تو ان کے لیے دعا کرے، بہت نیک آدمی تھے، اور خود میری انہوں نے مرحوم نے بہت خدمت کی تھی، بہت خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں برکتوں میں ڈھانپ لے، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس کا اپنے کا مولانا صادق صاحب نوساری والے، ان کے والد بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ہاں عبدالحکیم صاحب جو چیچی والے تھے مرحوم حاجی صاحب، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اور سگرام پورہ میں ہمارے وکیل صاحب، نام تھا وکیل مختار صاحب، وہ بھی انتقال کر گئے۔ ایک اعلان ہے، یہ راجستھان گنگاپور سٹی سے مولانا امام الدین صاحب لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار تشریف لائے ہیں، 3 سال بعد، بیچ میں آنے نہیں پائے تھے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، مولانا کے یہاں تو میں کئی بار مدرسے کے جلسے میں جا چکا ہوں،
تو آپ حضرات سے گزارش ہے للہ زکوٰۃ ادھر صدقات اور خیرات سے حضرت مولانا کی آپ امداد فرمائیں، دل کھول کر امداد کریں، بہت 3 سال کے بعد آئیں، درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ترک سر گاؤں میں ہمارے پڑوسی حاجی سعید صاحب، اے اللہ کرنج والے، ابھی چند دنوں پہلے آپ کی جیوار رحمت میں آئے، 10 دن پہلے۔ اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ خدمتیں کی ہے، طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما۔ اے اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ان سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کے گھر والی کو، ان کے دونوں بچوں کو اور رشتہ داروں کو تو بہترین صبر عطا فرما۔ اے اللہ بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ ابھی ان کے انتقال کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ میری انووا گاڑی بالکل ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئی، تو مجھے راستے میں ایک بار ملے، کہنے لگے تو کیا کرتا ہے؟ کہ ابھی کچھ نہیں، میرے پاس روزی روٹی کے اسباب نہیں۔ تو مرحوم نے کہا میرے گھر آ جا، اور ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے کر اس کو دے دی، اور آج وہ روزی کما رہا ہے۔ اے اللہ تو ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی سیئات کو معاف فرما۔ ایسے ہی مولانا صادق صاحب نوساری والے، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں مکمل شفا جلد سے جلد عطا فرما۔ حاجی عبدالحکیم صاحب حکیم چیچی والے، وہ بھی آپ کی جیوار رحمت میں آئیں۔ سگرام پورہ میں وکیل مختار صاحب، اے اللہ اسی طرح رمضان میں ہماری والدہ، اے اللہ ان تمام لوگوں کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان سب سے تو راضی ہو جا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا۔ اے اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، یہی سب سے بڑی بات۔ پوری امت مسلمہ جو قبرستانوں میں ہے، اے اللہ کس کا کیا حال ہے وہ آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ رحیم ہیں، کریم ہے، غفور الرحیم ہیں، غفار الذنوب ہے، عیبوں کو معاف کر، عیبوں کو چھپانے والے اور گناہوں کو معاف کرنے والے، مخلوقات میں ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم ہیں۔ اے اللہ پوری امت جو قبرستانوں میں ہے سب سے آپ راضی ہو جائیں، سب کی مغفرت فرمائیں، ہم تمام کو لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے، خاص طور سے زنا کاریاں آج کل بہت پھیل رہی، اور ہر گناہ ہی پھیل رہا ہے، ہم سب کو ان گناہوں کے خیال سے بھی حفاظت فرما۔ ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ماموں ممانی، خالہ خالو، چاچا چاچی، اے اللہ پھپھر پھپھی اور ان کی اولادیں، ہمارے دوست احباب، علماء، صلحاء، دین کے داعی، تمام لوگوں کی مکمل مغفرت فرما، ان کو قبروں میں راحت عطا فرما، اپنے عذاب سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ہماری یہ مختصر مجلس جو حدیث پاک کی ہے، اللہ پوری امت کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اے اللہ تو ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی موت سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ روزی روٹی میں پریشان ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولادیں نہیں ان کو نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، ہر ایک کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما، ہم سب کے یہاں اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ